اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی جو ویڈیو پیش کی تھی الفضل پہ، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، یعنی الفضل 3 جولائی 1930 کا، جس میں مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ ہم مرزا قادیانی کی گئی تفسیر، ترجمہ قرآن پاک کا اور حدیثوں وہ ہم وہی مانیں گے جسے مرزا قادیانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور تفسیر اور ترجمہ بھی ہم وہی مانیں گے جو مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کا ترجمہ تفسیر نہیں مانیں گے جو ہمارے سلسلے کے خلاف ہو، یعنی 1400 سال سے جو مسلمانوں میں چلے آ رہے تھے، رائج تھے ترجمہ، تفاسیر، تشریح اور حدیثیں، وہ کہتا ہے کہ ہم اب نہیں مانتے۔ تو دیکھ لیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان قادیانیوں سے قرآن و حدیث سے بات کریں، تو جب یہ مانتے ہی نہیں قرآن پاک کی وہ تشریح، تو وہ تفسیر جو مسلمانوں میں رائج ہے، تو پھر ان سے قرآن و حدیث سے کیسے بات ہو سکتی؟ کیونکہ قادیانی جو ہے وہ منکر قرآن ہے، منکر حدیث ہے۔ تو یہ جو ہے تمام انبیاء کرام کے معجزات کے بھی انکاری ہے، اور مرزا قادیانی اور خود اس کا بیٹا بھی تمام معجزات کا انکار کرتا ہے، اور صاف واضح طور پہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ مرزا قادیانی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے گا کہ یہ کہتا ہے کہ معجزہ جو ہے وہ تو وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ مستقل اپنی جو ہے سنت پہ عمل کرتے ہوئے قائم رکھے، اس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے جو بعد تک آنے والے کے لیے مثال ہو۔ اب یہ یہاں پہ جو میں نے آیت پیش کی تھی کوہ طور والی، یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93، جس میں کوہ طور پہاڑ کو بنی اسرائیل کے سروں پہ معلق کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے آیات پیش کی ہیں توریت کی، اس کو قبول کریں۔ تو یہاں پہ مرزا قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ یہ تو بڑا مذاق خیز بات ہے کہ کوہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پہ معلق کر دیا جائے۔ اب یہاں پہ الفضل 3 جولائی 1930 کے جو صفحہ نمبر 7 کا حوالہ، یہاں مرزا قادیانی کا بیٹا قرآن پاک کی آیت کا واضح جو ہے اس کی ترجمہ تفسیر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ کوہ طور پہاڑ کو بنی اسرائیل کے سروں پہ معلق کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہا ہے کہ مانو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تفسیر میں ہے کہ جب کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سجدہ کیا کہ اپنا بایاں کان اور آنکھ جو ہے وہ زمین پہ رکھی، اور دائیں کان اور جو کان تھا اور آنکھ اس کو اٹھائے رکھا، اور وہ دیکھ رہے تھے جب تک پہاڑ معلق رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک اور تجل و فریب کرتے ہوئے سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ یہ بیان کرتے ہوئے مرزا قادیانی کا بیٹا مزید تجل و فریب کرتا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ گھروں کو بلند کرنے کا مطلب کیا ہے، گھروں کو سروں پہ معلق کر دیا جائے گا۔ حالانکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں، ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان میں صبح و شام، یعنی ایک مساجد کے بارے میں کہ ان کا مقام و مرتبہ جو ہے بلند کیا جائیں۔ یہاں فوقا کم کا تو لفظ ہے ہی نہیں، یعنی اوپر ایک بلند یعنی سروں پہ معلق کرنے کا۔ تو یہ دیکھ لیجئے گا کس طرح کے دجل و فریب دینے کے لیے قرآن پاک کو استعمال کر رہے ہیں، اور کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کے جو معجزات تھے وہ جو ہیں وہ بڑھ کے تھے، اور کہتا ہے اس کے الہام کے آگے یہ تمام جو نیا الہام ہے اس کے سامنے یہ پرانے قصے کہانیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور کہتا ہے کہ تمام انبیاء کے معجزات جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات تھے وہ ان سے بڑھ کے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مرزا قادیانی تھا وہ ذل اور تابع تھا، اس لیے جو معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، استغفر اللہ، وہ مرزا قادیانی نے بھی اپنے دور میں دکھایا، اور ہر طرح کا معجزہ جو ہے بڑھ کے دکھایا، اور کہنے لگا کہ موسیٰ کے عصا کا نشان تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے آج کل، وہ تو ہے ہی نہیں، لیکن مرزا قادیانی کا کہتا ہے جو اتھم نے کہا کہ مرزا نے میرے لیے سانپ چھوڑ رکھے ہیں، وہ کہتا ہے اس سے بڑھ کے جو ہے وہ یہ مرزا قادیانی کا نشان تھا۔ اور اس سے آگے صفحہ نمبر 9 پہ کہتا ہے کہ میرے مقابل جو ہے وہ کہتا ہے حدیثوں کی کیا اہمیت، حقیقت ہے اگر میں 1000 حدیثوں کو بھی غلط قرار دے دوں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ میں نے ڈائریکٹ جو ہے حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کے جو ہے ان کشف کے ذریعے میں نے جو ہے حدیثوں کو بیان کیا، اور جو کہتا ہے لوگ تھے یعنی پہلے وہ تو لکھی لکھائی بات کو بیان کر رہے تھے، اور کہتا ہے کہ میرا جو علم ہے وہ بالکل سچا ہے، اور میری جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے، یعنی میں نے جو کہا ہے کہتا ہے تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں اور کوئی حجت نہیں ہے۔ باقیوں کی جو باتیں ہیں وہ جھوٹی قرار دی جا سکتی ہیں، میری باتیں
بالکل جھوٹی قرار نہیں دی جا سکتی، کیونکہ میں معمور ہو کے نبی بن کے نعوذ باللہ رسول بن کے آیا ہوں۔ اور یہ تمام باتیں بیان کرتے ہوئے مرزا قادیانی کا بیٹا جو ہے وہ یہ مرزے کی زبانی بیان کر رہا ہے اور بڑی ڈھڑائی اور دیدہ دلیری سے بیان کر رہا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ قادیانیوں کا قرآن اور حدیث سے کیا تعلق ہے، اور وہ کس قرآن اور کس قسم کے جو ہیں احادیث کو جو ہیں وہ ماننے والے ہیں۔